بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق نمبر 18 کی ریڈنگ کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کو جانا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے خود سے ایک دفعہ اس کی ریڈنگ بھی کی ہوگی، اس کے الفاظ معنی کو بھی یاد کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ نے الفاظ معنی کو نوٹ بک پر تحریر بھی کیا ہوگا۔ اس سبق میں ہم نے حفظان صحت کے کچھ اصول پڑھے تھے۔ اپنی صحت کی ہم حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صاف اور تازہ ہوا کی فراہمی ہمیں ہونی چاہیے، جس سے ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوسرا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی غذا کا استعمال کرنا چاہیے اور کھانا وقت پر کھانا چاہیے، اور جو ہم نے کھانا کھانا ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے تیسرا اصول جو پڑھا تھا وہ یہ تھا صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں دو اقسام بتائی گئی تھیں، ایک اپنے جسم کی ذات کی صفائی جسے ہم ذاتی صفائی کہتے ہیں، اور دوسری قسم اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی کرنا۔ تو یہ تین اصول ہم نے پڑھے تھے جن کو ہم فالو کر کے اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور یہ صرف نالج اور پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، ان کو ہم نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کریں گے تو ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں تفہیمی سوالات کی طرف۔ تفہیمی سوالات میں پہلا سوال ہے معروضی سوالات کا، جسے ہم MCQs کہتے ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ پہلا MCQs ہے، صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے، زندگی سے پہلے، بیماری سے پہلے یا کہ غربت سے پہلے؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ ہم نے فرسٹ پیراگراف میں پڑھا ہے صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ فرسٹ کا آنسر ہے بیماری سے پہلے۔ سیکنڈ MCQs، مچھر کے کاٹنے سے بیماری ہوتی ہے کینسر کی، ہائی بلڈ پریشر کی، ڈینگی کی، دل کی؟ اس کا آنسر ہے ڈینگی کی۔ مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی کی بیماری ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیج نمبر ہے 88۔ تھرڈ MCQs، کسی دانشور کا قول ہے کہ 1000 نعمت ہے، تندرستی، بیماری، دولت، زندگی۔ اس کا آنسر ہے تندرستی۔ فرسٹ پیراگراف میں ہم نے یہ دانشور کا قول پڑھا، کسی دانشور کا قول ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ نمبر 3 کا آنسر تندرستی۔ نمبر 4، کھانا ہمیشہ کھانا چاہیے، پیٹ بھر کر، تھوڑی بھوک چھوڑ کر، جتنا دل چاہے، آدھی بھوک چھوڑ کر۔ اس کا آنسر ہے تھوڑی بھوک چھوڑ کر۔ کھانا ہمیشہ تھوڑی بھوک چھوڑ کر کھانا چاہیے۔ یہ ہم نے سیکنڈ اصول، دوسرا اصول جو پڑھا تھا کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کھانا ہمیشہ تھوڑی بھوک چھوڑ کر کھانا چاہیے۔ MCQs نمبر 5، پودے دن کے وقت گیس فراہم کرتے ہیں، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوآکسائڈ؟ اس کا آنسر ہے آکسیجن۔ پودے دن کے وقت آکسیجن گیس فراہم کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کے مختصر جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1، غذائیت سے بھرپور غذا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ پیج نمبر 86۔ پیج نمبر 86، لائن نمبر 8، دودھ، گوشت، سبزیاں، پھل، دالیں، اناج،
سب متوازن انداز میں کھانا۔ شارٹ نمبر 1 کا آنسر پیج نمبر 86 لائن نمبر 8۔ متوازن غذا کسے کہتے ہیں؟ ایسی غذا جس میں غذائیت کے تمام عناصر پائے جائیں۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 2، گھر میں پودے لگانے کے 2 فوائد لکھیے۔ پیج نمبر 85۔ پہلا اصول، لاسٹ 4تھ لائن، گھر میں بھی پودے اگائیں کیونکہ وہ فضا کو صاف رکھتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ سیکنڈ شارٹ، گھر میں بھی پودے اگائیں کیونکہ وہ فضا کو صاف رکھتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کھڑے پانی سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں؟ پیج نمبر 86۔ لاسٹ 4تھ لائن، ہیضہ، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہیضہ، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4، جسم میں تازہ ہوا کی فراہمی کے مختلف طریقوں کے نام بتائیں۔ پیج نمبر 85۔ پہلا اصول، 3rd لائن، ورزش کرنا، کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا، دوڑنا، گہری سانس لینے کی مشق کرنا وغیرہ۔ کوسچن نمبر 5، کھانے سے متعلق ایک حدیث بیان کیجیے۔ پیج نمبر 86۔ دوسرا اصول، کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اس اصول میں ہم نے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی۔ لائن نمبر، پیج نمبر 86 لائن نمبر 3۔ کھانے سے متعلق ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ غذائیت سے بھرپور غذا کھانا، جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگ جائے کھانا نہ کھانا، تھوڑی بھوک چھوڑ کر کھانا، وقت پر کھانا، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ضرور کھانا، اور بسیار خوری سے پرہیز کرنا۔ بسیار خوری کیا ہوتا ہے؟ بھوک سے زائد کھانا کھانا بسیار خوری کہلاتا ہے۔ شارٹ 5 کمپلیٹ ہوا۔ مختصر سوالات ہمارے مکمل ہوئے۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 18، صحت مند رہنا ضروری ہے، اس کے مشکل الفاظ معنی آپ نے یاد کیے اور نوٹ بک پر تحریر کیے۔ اسی کے ساتھ اسی سبق کے ہمارے MCQs اور مختصر سوالات کے جوابات بھی مکمل ہوئے، جسے آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور مختصر سوالات کو خوش خطی سے اپنی نوٹ بک پر بھی تحریر کرنا ہے۔ یہ سبق ہم نے پڑھا، ان اصولوں کو اپنا کر ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں گے۔ جیسا کہ ان ایام میں اسموگ بہت زیادہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے باہر جاتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہے، بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اپنی صحت کی حفاظت کیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔